تو نور کا جو کیس ہے وہ ایک عام کیس آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. وکٹم بلیمنگ والا جو ہمارے ہاں ایک جو کلچر بن چکا ہے اس میں بار بار نور کو ہی کہا جا رہا ہے کہ نور کیوں اس کے ساتھ اٹیچ تھی. یہ بھی سچ ہے کہ ان دونوں کے درمیان 2 ماہ پہلے یا اس سے اور کچھ زیادہ عرصے پہلے ان دونوں کے درمیان کوئی بات چیت ختم ہو چکی تھی, لیکن نور نے ہی دوبارہ اس سے رابطہ کیا کیونکہ اسے پتہ چلا کہ وہ امریکہ شفٹ ہو رہا ہے یا وہ پڑھائی کے لیے جا رہا ہے. Hey there. Subscribe to my channel. اکیس اگست کو نور مقدم کے قتل کو 1 ماہ ہو چکا ہے اور میرا جو نور مقدم کے قتل کے حوالے سے بار بار پوسٹ فیس بک پہ لگانا یا اس کے سلسلے میں بات کرنا, چاہے وہ اس کے والدین کا کردار ہو یا اس کے خانسامہ کا یا ان کے جو بھی گلی محلے کے جو لوگ تھے ان سب کے بارے میں ایک شدید تنقید کرنا شاید نیچرل ہے کیونکہ میں خود ماں ہوں. تو نور کا جو کیس ہے وہ کوئی بہت ایک عام کیس آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ میرے نظر سے آج تک اس طرح کا بہیمانہ قتل نہیں گزرا ہے, وہ بھی ایسے خاندان میں. بالکل ہوتی رہتی ہیں ایسی چیزیں اور ہر جگہ ہوتی ہیں, لیکن اسلام آباد میں اس طرح کا, اور وہ بھی اس لڑکی کا جو کہ اس لڑکے کے ساتھ محبت جیسے ایک عظیم رشتے میں تھی. اور ظاہر ہے یہ چیزیں آج کل کے نوجوان آپس میں تعلقات رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا بریک اپ ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کا بریک اپ ہوا 2 ماہ پہلے, طویل عرصے تک ساتھ رہے اور اس کے بعد کیا اس کی ذہنیت کیفیت ہوئی ظاہر جعفر کی. اس سے کوئی وکٹم بلیمنگ والا جو ہمارے ہاں ایک جو کلچر بن چکا ہے اس میں بار بار نور کو ہی کہا جا رہا ہے کہ نور کیوں اس کے ساتھ اٹیچ تھی, اس کو پتہ نہیں تھا یا وہ کیوں اس سے ریلیشن شپ میں تھی. تو ایک لڑکی اگر کسی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے, چاہے وہ دوستی کے حوالے سے ہو یا ریلیشن شپ کے حوالے سے, تو اس کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ وہ اس نے کیوں نہیں اس کو چھوڑ دیا تھا, لیکن جب آپ کسی کے ساتھ محبت کے رشتے میں جاتے ہیں یا اس سے کسی بھی انسان سے محبت کرتے ہیں تو اسپیشلی خواتین یا لڑکیاں وہ زیادہ جذباتی ہوتی ہیں اور وہ ایسے رشتوں کو بہت آسانی سے گیو اپ نہیں کرتی ہیں. دوسری جو چیز ہے کہ لڑکیاں چاہے وہ پڑھی لکھی ہوں, چاہے ان پڑھ ہوں یا غریب طبقے سے ہوں یا امیر طبقے سے ہوں, یہ ہمارے معاشرے نے ایک کانسیپٹ یہ دے دیا ہے کہ مرد کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں. تو یہ جو ہمارے معاشرے کا المیہ ہی میں کہوں گی کہ لڑکیاں انڈیپینڈنٹ ہونے کے باوجود بھی یہ ضروری سمجھتی ہیں کہ مرد کا ساتھ ہونا, چاہے وہ بوائے فرینڈ ہو, چاہے شوہر ہو, چاہے لور ہو یا باپ ہو یا بھائی ہو, ضروری ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. لڑکیاں اب بہت آگے جا چکی ہیں اور بہت ایسے کام کر رہی ہیں اپنے طور پہ جو کہ لڑکے بھی نہیں کر رہے ہیں. تو سب سے بڑا پہلو تو یہ ہے. تو نور کے ساتھ بھی یہ کہنا کہ وہ اس کو کیوں نہیں چھوڑ سکی, تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں. یہ کوئی آسان, یہ ایک نفسیاتی اور بہت پیچیدہ معاملہ ہے. یہ بھی سچ ہے کہ ان دونوں کے درمیان 2 ماہ پہلے یا اس سے اور کچھ زیادہ عرصے پہلے ان دونوں کے درمیان کوئی بات چیت ختم ہو چکی تھی, لیکن نور نے ہی دوبارہ اس سے رابطہ کیا کیونکہ اسے پتہ چلا کہ وہ امریکہ شفٹ ہو رہا ہے یا وہ پڑھائی کے لیے جا رہا ہے. اس نے اس سے بات کی اور ظاہر نے اس سے بالکل ایک نارمل انداز میں اس کو اپنے گھر میں بلا لیا. اس وقت اس کے والدین کراچی میں تھے اور اس کے بعد اس نے اسے ہاسٹیج کر لیا. 2 دن کیا کارروائی ہوتی رہی یہ سب جانتے ہیں, اور کس طرح سے اس نے اس کا قتل کیا ہے یہ بھی سب جانتے ہیں. وہ میرا موضوع نہیں ہے. میرا موضوع صرف یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا, اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں, اور اس میں اس کے والدین, اس کے جو گھر کے افراد تھے ان کا کیا ہے. اور میرا نور کے اس کیس کو لے کے بار بار سامنے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ نور کا جو خاندان ہے وہ اثر و رسوخ کا حامل ہے. جس طرح جعفر اور آدم فیملی ایک بڑی فیملی ہے, اسی طرح سے نور کے والد بھی ریٹائر ہونے کے بعد مختلف ملکوں میں سفیر رہ چکے ہیں اور ان کا بھی مقام پاکستانی سوسائٹی میں ایک اعلیٰ مقام ہے. تو اگر نور جیسی لڑکی کو جو کہ ایک بڑے باپ کی بیٹی ہے اور ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے, اگر اس کو بھی انصاف نہیں مل سکا تو پھر نسیم بی بی یا قرۃ العین ہے یا سائمہ ہے,
ان جیسی غریب یا لوور کلاس یا مڈل کلاس کی خواتین کو کہاں سے انصاف ملے گا؟ سوال صرف یہ ہے، کیونکہ اب تو ان کے والدین بھی جیل میں ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہیں اس وقت تک جیل میں ہی رہنا چاہیے اور ان کی بیل نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ ظاہر جعفر کو سزا نہیں سنا دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے والدین کا وہ شریک جرم تو بالکل ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کو بیل ہوگی اور وہ ریلیز بھی ہو جائیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک، کیونکہ وہ باہر نکلنے کے بعد انفلوئنس کریں گے، جو کہ انہوں نے اپنے جیل جانے سے پہلے پولیس کو بھی انفلوئنس کیا ہے اور یہاں کے مقتدرہ جو طاقتور ادارے ہیں ان کے ذریعے بھی پولیس کو انفلوئنس کیا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں اور پولیس نے اس کی پریس کانفرنس بھی کی ہیں۔ دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ کہ جب وہ گرفتار ہوا ہے تو اس کے جسم کے میں یا اس کے خون میں کسی بھی قسم کا ڈرگز نہیں پایا گیا، اور وہ بالکل اپنے ہوش و حواس میں تھا جب اس نے اسے نور کو قتل کیا ہے۔ اور اس نے نور کو قتل صرف عام کسی تیز دھار آلے سے نہیں یا پستول کی گولی سے نہیں مارا، اس نے اس کو تشدد کر کے مارا ہے، اور وہ تشدد اتنا بہیمانہ ہے کہ شاید ہم اس کی اگر ڈیٹیل پڑھتے ہیں تو لرز کے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو، اور دوسرا یہ جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ نور کی فیملی اور ظاہر کی فیملی دونوں ہی تباہ ہو چکی ہیں۔ ظاہر ہے تباہ، وکٹم کی فیملی تو تباہ ہے ہی، ظاہر ہے، اور وہ زندگی بھر اس ٹراما سے اس کے والدین کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے۔ لیکن جو ملزم کے جو ماں باپ ہیں اس میں وہ اس لیے شریک جرم ہیں کہ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹے میں وہ ٹینڈنسی ہے، تو کیوں نہیں پیسہ ہونے کے باوجود، اثر و رسوخ ہونے کے باوجود انہوں نے اس کا بہترین جگہ پہ علاج کیوں نہیں کروایا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ دوسری چیز یہ کہ دونوں ماں باپ ساتھ رہتے تھے، بیٹا ان کے ساتھ رہتا تھا، 24 گھنٹے ساتھ رہنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ نور سے علیحدگی کے بعد اس لڑکے میں کیا کس طرح کے پرتشدد ذہن میں واقعات آ رہے ہیں اور وہ کیا چاہتا ہے؟ اور جب ان کو یہ بات بالکل اچھے سے معلوم تھی جب وہ کراچی میں تھے کہ نور ان کے بیٹے کے تحویل میں ہے اور وہ اس کو تشدد کر رہا ہے، کیونکہ تشدد کی جو اس کی جو ایک ٹینڈنسی تھی وہ اس سے اس کی ماں بھی گزر چکی ہے، اور اس کے بارے میں پورا اخبار میں آ چکا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو یہ سوال پیدا کرتی ہیں کہ ماں باپ نے کیوں نہیں اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، یا اپنے بیٹے کو اس طرح سے، وہ اسی طرح سے پارٹیز کرتا رہا، وہ اسی طرح سے ڈرگز لیتا رہا، وہ اسی طرح سے اپنے دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتا رہا۔ ظاہر ہے اس میں اس کے دوستوں کا بھی قصور ہے، لیکن سب سے بڑے مجرم جو ہیں وہ اس کے والدین ہیں جو اس کے ساتھ شریک جرم ہیں۔ بیل ان کو ہوگی، ان کو لائر کرنے کا بھی پورا حق ہے، میں اس سے بالکل اختلاف نہیں کرتی، کیونکہ کتنے سے بڑا ملزم بھی جو ہے اس کو بھی اپنے لیے لائر کو ہائر کرنے کا پورا حق ہے، اور اسٹیٹ یہ پوری آپ کو سہولت فراہم کرتی ہے۔ لیکن سوال صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی کیا تربیت کی ہے۔ اگر میری بچی کوئی غلط کام کرتی ہے تو میرے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اچھا، اس کے پیچھے جو سب سے بڑی جو چیز ہے کہ ہمارے ہاں یہ مائنڈ سیٹ کیوں ہے کہ ہمارے ہاں عورتوں پہ تشدد مستقل بڑھتا جا رہا ہے، تو اس میں نہ کوئی امیری غریبی یا ان پڑھ جاہل یا پڑھے لکھے کا کوئی اب تفریق نہیں رہی ہے۔ ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عورت کو تشدد کا نشانہ بنائے اور پھر خود وکٹم بن جائے۔ تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑا جو مجھے اس میں جو عوامل نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ مرد کی پیدائش شروع سے ہی جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو جس طرح کی خوشیاں منائی جاتی ہیں اور جس طرح سے اس کا جو براٹ اپ ہوتا ہے کہ تم ایک مضبوط اعصاب کے مالک ہو، تم مرد ہو، تمہیں رونا نہیں ہے، تم ایک لڑکی سے ایک زیادہ مضبوط انسان ہو اور تمہیں کمانا ہے، لڑکی کما نہیں سکتی ہے۔ اب یہ چیزیں شاید اتنی نہیں ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے اگر آپ لوور کلاس میں جائیں تو یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ابھی بھی ہمارے جیسے خاندان میں لڑکے کو پڑھنے کے لیے آپ باہر کروڑوں روپے خرچ کر کے بھیجیں گے، لیکن لڑکی کو آپ پاکستان میں ہی پڑھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکی وہاں جا کے خراب نہ ہو جائے۔ لڑکی کو کمانا تو ہے نہیں، اسے یہیں پر ہی رہنا ہے، اس کی تو شادی ہو جانی ہے، ایک مرد سے وابستہ ہے، پہلے باپ سے، پھر بھائی سے، پھر ایک شوہر سے۔ تو لڑکی کو انڈیپینڈنٹ
ہونے کا حق سے بالکل محروم کر دیا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے اب لڑکیاں اگر انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں تو مردوں میں اندر سے ایک ابال آ رہا ہے کہ یہ لڑکیاں کیوں انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں, کیوں انڈیپینڈنس مانگ رہی ہیں اپنے لیے. تو یہ جو ایک فنومینا بن چکا ہے ہمارے معاشرے کا, وہ مردوں کو اکساتا ہے کہ وہ کسی طرح لڑکیوں کے ساتھ تشدد کریں اور انہیں قتل کریں. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.